السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو اس ویڈیو میں بہت بڑے انکشافات ہوئی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی چاہیے۔ مجھے یہاں بول کر پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا کہ اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے، لیکن بہت ایسے حقیقتیں ہیں جو آپ کو جاننی چاہیے۔ آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو سمجھو کہ کچھ نہیں دیکھا۔ ویڈیو ضرور دیکھیے، دیکھنا لازمی ہے۔ آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح یہ جو مشینری ہے کام کر رہا ہے، کس طرح یہ موجودہ ٹولہ بے بنیاد باتوں کو کس طرح پھیلا رہے ہیں، کس طرح یہ لوگ اپنے ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ویڈیو آخر تک دیکھیں گے، پھر جانیں گے آپ کہ کس طرح ہمارے خلاف ایک سازش ہو رہا ہے۔ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کھلواڑ کیا ہے، موجودہ اور آنے والا وقت میں کیا ہوگا۔ ویڈیو دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔ امجد کہتے ہیں ایک بار پہ میں دونوں مہمانوں سے آن ایئر معذرت کا طلبگار بھی ہوں۔ اصل میں آج پروگرام شروع ہوا اور پیٹرول مہنگا ہو گیا اور ہڑتال کا اعلان، تو پھر ہم نے اس حوالے سے ذرا ہمارے شروع کے کچھ اضافی منٹ صرف ہو گئے، اس لیے ذرا لیکن راشد سومرو صاحب کوئکلی آتا ہوں، آپ بتائیں۔ آج تو یہ میرے سامنے اتنی لمبی چوڑی پریس ریلیز پڑی ہوئی ہے، ٹائم نہیں ہے ورنہ پوری پڑھ بھی دیتا۔ متحدہ مدارس کونسل نے بھی فضل الرحمان صاحب کے پاک فوج اور شہداء سے متعلق بیانات سے اظہار تعلق کر دیا۔ مدارس بھی خلاف وہ بات کر رہے ہیں، جی کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ سب سے پہلے تو آپ نے آدھا گھنٹہ جن کو دیا ان کی نورا کشتی ہے۔ صدر پاکستان ایک پارٹی کا ہے، وزیر اعظم دوسری کا ہے، اور گلگت بلتستان میں کیا کیا تقریریں کی، اور اب وہاں مشترکہ حکومت ہے۔ تو آپ خدا رہا نورا کشتی والوں کو لا کر جو ہے عوام کو یہ مزید کتنا بے وقوف بنائیں گے، مزید نہیں بنا سکتے۔ جہاں تک آپ نے میں بنا رہا ہوں یا وہ لوگ بنا، چلو خیر اس میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے آپ بتائیں، آپ اس میں بتائیں مدارس والے پہ۔ جہاں تک یہ مدارس والی بات کی ہے آپ نے، ہم تو خود حیران ہو گئے کہ یار کون سے لوگ ہیں یہ۔ پھر ہم نے اپنے مذہبی حلقے میں ڈھونڈا کہ بھائی کوئی اسلام کی کوئی تنظیم پائی جاتی ہے بتائیں، تو مذہبی جماعتوں میں اس کا وجود نہیں ملا۔ پھر ہم نے اتحاد تنظیمات مدارس سے رابطہ کیا، وفاق المدارس العربیہ سے رابطہ کیا، بھائی ایسی کوئی مدارس کسی سے رابطہ کیا، اور چیٹ جی پی ٹی کو ہم نے کہا کہ جی یہ بندہ کون ہے، تو چیٹ جی پی ٹی نے کہا کہ اس کے بارے میں میرے پاس کوئی مواد موجود نہیں ہے۔ اب آپ اپنے پروڈیوسر صاحب سے پوچھ کے بتا دیں کہ ان کا نمبر کہاں سے آیا تھا، کس نے دیا تھا، تاکہ کوئی قوم بھی ان کو پہچان لے۔ اس وقت بھی نہیں نامعلوم تھوڑی ہے، ان کے نام آ رہے ہیں۔ دیکھیں اس مشترکہ موقف کی تائید کرنے والوں میں طاہر اشرفی صاحب، ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر قادری صاحب، مفتی محمد کریم خان صاحب، مفتی عبداللطیف صاحب، اور 6-7 نام اور بھی ہیں، بہت سارے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی سے طاہر اشرفی صاحب کے علاوہ باقی سب کا پوچھ لیں کون ہے، ان کے پاس بھی مواد نہیں ہے، ہمارے مدارس کے بورڈوں کے پاس بھی مواد نہیں ہے۔ بات سنیں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں وسیم بھائی۔ جی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف پچھلے 11 دنوں سے سوشل میڈیا پر ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے گوگل پہ جو سرچ کیا گیا ہے، 8 دنوں کے اندر 145 ملین سے زیادہ لوگوں نے سرچ کیا ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا سرچ جو ہے مولانا صاحب نے کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب کا جو اس وقت موقف ہے، قوم اس کو جو ہے وہ سراہ رہی ہے، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ یعنی آپ معافی مانگنے کے موڈ میں نہیں ہیں راشد بھائی؟ معافی مولانا فضل الرحمان سے مانگی جائے گی کہ اس طرح کے لوگوں کو لایا جاتا ہے جن کا کوئی وجود نہیں ہے، جن کو کوئی لوگ نہیں جانتے، جن کے اپنے گھر میں عزت نہیں ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ بھائی مولانا صاحب نے اس ملک کے لیے 70 سال دیے ہیں، اپنے اوپر خود کے اپنے بچوں کے اوپر حملے، ڈاکٹر خالد محمود سمرو شہید سے لے کر 200 کارکنوں کے جنازے اس ملک کے لیے اٹھائے۔ شہداء سویلین ہوں یا فوج کے ہوں، شہداء آپ کے ساتھ ہی برادری کے ہوں یا ہمارے تاجروں کے ہوں یا سول سوسائٹی کے ہوں، ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے آنکھوں کا نور ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ شہداء کی بے توقیری مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی نہیں سوچ سکتے، جس نے خود اپنے 200 شہیدوں کے جنازے اٹھائے۔ شہداء کے پیچھے چھپنے والوں کو حساب دینا ہوگا کہ 78 سال میں ملک آج اس لحد پہ پہنچا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو مولانا صاحب کا سوال ہے وہ دینا پڑے گا۔ یہ تو جب خان صاحب سے ایک دفعہ معافی کا مطالبہ ہو رہا تھا تو شفیع جان صاحب یہ بتاتے تھے، یعنی ان کی پارٹی کے لوگ، کہ معافی خان صاحب سے مانگی جائے گی۔ آج آپ بھی کہہ رہے ہیں معافی مولانا صاحب سے مانگی جائے گی۔ بھائی اچھا شفیع جان صاحب، یہ پہلے تو سر یہ بتاتے ہیں کہ یہ اڈیالہ میں کیا ہے، ٹھیک ہے، جرم تو بتا دیں مولانا صاحب کا، ابھی ٹھیک ہے وہ بتاتے ہیں۔ تو یہ اڈیالہ میں اب وہ اسٹریٹجی چینج ہے پارٹی کی شفیع صاحب؟ منگل کو جو ہر منگل کو کارکنان کو آنے کا کہا جاتا تھا، ابھی وہ اسٹریٹجی چینج ہے فی الحال یا وہی ہے؟ سب سے پہلے وسیم صاحب آپ کا شکریہ سر۔ جہاں تک اڈیالہ کی بات ہے تو
2 ہفتے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علیمہ آپا نے خود یہ اناؤنس کیا تھا کہ اس کے بعد اڈیالہ صرف فیملی آئے گی، مطلب بہنیں آئیں گی، ان کی فیملی وہاں پہ آئے گی، کوئی کارکن وہاں پہ نہیں آئے گا، اور کارکن جو ہے وہ تحریک پر، تنظیم سازی پر، اسٹریٹ موومنٹ پر توجہ دے۔ تو پچھلے 2 ہفتوں سے کارکن وہاں پہ نہیں جا رہے کیونکہ علیمہ آپا نے خود یہ کہا تھا۔ البتہ فیملی وہاں پہ موجود ہوتی ہے ملاقات کے لیے، لیکن علیمہ آپا نے یہ بھی کہا ہے کہ 5 اگست اگست سے سلسلہ شروع کریں اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کریں، تو علیمہ آپا کی اس بات پہ بھی عمل ہونے جا رہا ہے کہ جی بالکل 5 اگست کو عمران خان صاحب کے اغوا کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں۔ 3 سال پورے ہونے پہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو چکا ہے جس کو گور صاحب نے چیئر کیا ہے، اور کچھ وہاں پہ مشاورت بھی ہوئی ہے، لائعمل پہ بھی بات ہوئی ہے، ہم نے چکزئی صاحب سے مشاورت کرنی ہے، علامہ ناصر صاحب سے بھی مشاورت کرنی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہم نے بیٹھنا ہے، دیگر جو سیاسی قوتیں جو اس وقت اس حکومت کے خلاف ہے اور تحریک چلانے کے لیے اگر وہ آمادہ ہو رہے ہیں تو ان سے بھی بات کی جائے گی۔ 5 تاریخ جو ہے 5 اگست وہ ایک نئی تحریک عمران خان صاحب کی رہائی کی شروع ہونے والی ہے۔ اچھا، اس میں آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کے پاس بھی جائیں گے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے، آپ کے دل میں بھی سوال پیدا ہو گئے ہوں گے۔ اپنے سوال جو ہے کمنٹ میں لکھیے، اپنے جواب بھی کمنٹ میں لکھیے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کے بارے میں کیا جواب رکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ اپنے رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمیں ضرور بتائیے کہ جو مولانا نے بیان دی تھی اور اس بیان پر ایک واویلا کھڑا کیا تھا، تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، عمران خان کی پاپولرٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے، یا یہ سب ایسا نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ایسے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو اپنے رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے، ویڈیو آخر تک لازماً دیکھیے۔ شکریہ۔ شفیع صاحب، ویسے وہ تو نورین صاحبہ کے بیان سے تو پارٹی نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے، لیکن کوئی مشورہ ہے پارٹی کا نورین صاحبہ کو کہ ان کو بیان واپس لے لینا چاہیے یا NCCI میں پیش ہو جانا چاہیے؟ کیا مشورہ ہے؟ دیکھیں یہ تو پارٹی ہی بہتر بتا پائے گی، پارٹی کی جو ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے، ٹاپ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے وہ بہتر بتا پائے گی۔ نورین نیازی صاحب کا ایک ذاتی خیال تھا، آج خود بھی یہ بات انہوں نے اڈیالہ کے باہر کی ہے۔ تو اب پارٹی اور یہ دیکھیں نا راشد صاحب، آپ نے شروع میں کہا کہ یہ نورا کشتی کرتے ہیں، وسیم مدامی بھائی، یہ دونوں، اگر شفیع صاحب نے پلٹ کے کہہ دیا، خیر ابھی تو نہیں کہیں گے چونکہ آپ لوگوں کے پاس ان کو ملاقات کے لیے بھی آنا ہے ابھی تحریک کے لیے، کہ بھائی آپ بھی آپ ایک جلسے میں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ایوان صدر میں عیاشی کر رہا ہے، ایک ایوان وزیر اعظم میں عیاشی کر رہا ہے، او بھائی آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں ہے آپ کا؟ جی انتخابی اتحاد کی ایڈجسٹمنٹ ضرور ہے، تو پھر یہ نورا کشتی نہیں ہوئی پھر راشد بھائی؟ نہیں لیکن اقتدار کی بات ہے نا، ہم نے اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے تو وہاں کھڑے ہو کر ہم ان کے خلاف نعرے نہیں لگا رہے، ہم ان کے یہاں خلاف تو لگا رہے ہیں نا، نہیں کر رہے۔ یہاں تو بات یہ ہے کہ الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، الیکشن کے اگلے دن جو ہے وہ اتحاد کر کے اسپیکر ایک جماعت کا اور وزیر اعلیٰ دوسری جماعت کا، تو پھر 5 دن پہلے جو موقف تھا اس سے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ وسیم صاحب مجھے 1 منٹ دیں گے؟ اچھا جی میں ضرور دیتا ہوں۔ اچھا اور یہ بتا دیں، میں شفیع آتا ہوں آپ کی، یہ مولانا صاحب کا ابھی آگے کا کچھ مزید جلسوں وغیرہ کا، عوامی جلسوں کا کوئی شیڈیول ہے اپ کمنگ ڈیز میں؟ عوام کے اندر اس وقت اگر کوئی جماعت ہے 2018 کے الیکشن کے بعد تواتر کے ساتھ تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ اب بھی جمعیت علماء اسلام عوام کے اندر جا رہی ہے۔ پنجاب کے جلسے کے بعد اگلے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اگست میں مولانا فضل الرحمان صاحب 4 صوبوں کے اندر جا رہے ہیں، پھر اگست میں، ستمبر میں، اکتوبر میں، نومبر میں مسلسل 4 مہینے پنجاب میں جلسے کرنے جا رہے ہیں، اور ہم دنیا کی تاریخ کا بڑا اجتماع اناؤنس کر دیا ہے، عمل عالم اجتماع کا، مارچ 2027 میں، جس میں کوئی 50 لاکھ سے زائد لوگ ہم جمع کرنے جا رہے ہیں سکھر میں۔ تو تواتر کے ساتھ ہماری تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس کو دوام بخشیں گے اس وقت تک جب تک پارلیمنٹ اور آئین اور ووٹ کی پرچی کو تقدس نہیں ملے گا اور عوام کی مرضی کے 5 اگست سے شفیع جان صاحب شروع کر رہے ہیں، چہلم کا اگلا دن ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی اعلان کر دیا ہے، اور تو یہ تو مطلب کیا بڑا ماحول بننے والا ہے کیا؟ کوئی پتہ نہیں۔ شفیع صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ شفیع صاحب دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کے جو ہوا، لیکن اس کے بعد جو پریس کانفرنسز کا ایک سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو پے رول پہ ہے، اسکرپٹ ان کو پکڑا دیا جاتا ہے، یہ سکے کے 2 رخ ہیں، اور ایسا کوئی کونسلر نہیں رہا جس نے ویڈیو بیان نہ ریکارڈ کیا ہو۔ کچھ لوگوں کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو کونسلر کی الیکشن نہیں جیت سکتے، ان کی بھی بند کمرے میں پی ٹی وی کا مائک لگا ہوا تھا اور وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ اب پاکستان میں محب الوطنی کی اور غداری کے سرٹیفکیٹس دینا بند ہونے چاہیے، ورنہ یہ چیزیں اس سے آگے جائیں گی۔ تو اس معاملے میں
آپ مولانا صاحب کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں وہ بیان نہیں آنا چاہیے تھا. شہید جو ہے وہ سانجے ہیں. پاک فوج ہو, پولیس ہو, علماء ہو, سویلین ہو, شہید ہمارے ماتے کی جومر ہے. پاکستان کی مٹی ہر شہید کی قرضدار ہے. لیکن ایک جو ہوا پھر اس کو جس طریقے سے پروپیگیٹ کیا گیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ آپ کی پارٹی نظر ثانی کر سکتی ہے آزاد کشمیر میں الیکشن کے حوالے سے؟ شفیع بھائی شفیع جان بھائی کے میں اس سے تھوڑا سا مجھے کہہ دیں. شہداء کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف واضح, صاف, دو ٹوک ہے. جو میں آج کہہ رہا ہوں مولانا صاحب کے نمائندے کی حیثیت میں کہہ رہا ہوں کہ شہداء فوج کے ہو یا سویلین کے ہو, ہمارے سر کا تاج ہے, ہمارے آنکھوں کا نور ہے. میں عرض کر لوں اس کے پیچھے کے مقاصد سے وہ لوگ آئے. جی سمرو صاحب سن لینا. آپ اگر وسیم بھائی اگر آپ شفیع جان صاحب کو 5 منٹ کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ کلپ چلا کے دکھا دیں, پتہ چل جائے گا کہ مولانا صاحب نے صحیح کہا یا غلط کہا ہے. پارلیمنٹ کی تقریر پہ پابندی, لائیو نشریات پہ پابندی, ایک 30 سیکنڈ کی کلپ لیتے ہیں اور 30 سیکنڈ کی کلپ پہ جو ہے وہ بیانیہ بنا دیا جاتا ہے. اگر ان لوگوں کے اندر جرأت ہے تو لائیو چلائے, قوم کو فیصلہ کرنے دیں کہ مولانا صاحب نے صحیح کہا یا. بتائیں جی شفیع جان صاحب کیا. ہاں بتائیں شفیع صاحب. سمرو صاحب کسی ایک بیان پہ نہ آپ مولانا صاحب کو غدار ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور نہ ہی محب الوطن ڈکلیئر کا گیج جو ہے وہ کسی ایک بیان سے جانچنا مشکل ہو جائے گا. مولانا صاحب محب الوطن ہے, سب کو پتہ ہے. میں تو اس کو کنڈیمڈ کر رہا ہوں کہ جو ہوا مولانا صاحب کے جس بیان کو پروپیگیٹ کیا گیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. چیزوں کو سمیٹ کے آگے بڑھنا چاہیے. اتنا یہ میں چاہ رہا ہوں اس کو ریپیٹ پہ لگا دیں ہم کہ شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب محب وطن ہیں, راشد سمرو کہہ رہے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ نظر بد سے بچائے. میں چونکہ آپ دونوں میرے بھائی ہیں تو میں آن ایئر یہ دعا کرتا ہوں اللہ نظر بد سے بچائے اس معاملے کو نا. تو یہ اشارہ کافی ہے ویسے. آمین آمین. ٹھیک ہے, اس میں آمین بھی فرما دی. کمال. راشد صاحب یہ ابھی بس آخری منٹ ہے, یہ آپ کے پاس آنے والے ہیں کہ 5 اگست سے تحریک شروع کرنے والے ہیں, تو اگر مل کر ہی کچھ ہو جائے قومی مفاد میں ہو سکتا ہے یا نہیں, وہ ذرا مشکل ہو جائے گا؟ دیکھیں آپ نے چیلنج کی بات کی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب MMA کے سربراہ رہے ہیں, مذہبی رواداری کے قائل ہیں. یہاں سب کو رہنے کا, جینے کا, مذہب اور مسلک کے پرچار کا حق حاصل ہے. پاکستانی سب ہمارے بھائی ہیں, ان کو مذہبی مسلک کی آزادی ہونی چاہیے. تو 5 اگست کے بعد جو تحریک چل رہی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں نئے رخ آئیں گے اور ملک کی بہتری کے لیے رخ آئیں گے, آپ کو نظر آئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بیانیہ ہیں کہ مولانا معافی مانگ لے اور اس پر ٹاک شوز اور بیانات اور پریس کانفرنس وغیرہ شروع ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سے مسائل اور بھی ہے, اس پر دھیان دینی چاہیے تھی. مولانا نے جو کہا تھا, جو اصل مسائل اس نے بیان کی تھی, اس پر ابھی تک کسی کا دھیان نہیں ہے, بلکہ دھیان بٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. بلکہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مولانا نے جو عوام کے سامنے آئینہ کھول کر رکھ دیا ہے اس کو اب دوبارہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ عوام کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے ملک کے اندر کوئی کام نہیں کیا ہے, کوئی اسٹیبلٹی نہیں لائی ہے, بلکہ ملک کو ہم نے الٹا برباد کیا ہے, ملک اندر سے کوکھلا کیا ہے. تو اس کو چھپانے کے لیے اب مولانا کا جو بیان ہے اس حصے کو مکمل نظر انداز کیا جا رہا ہے, جس میں عوام کے لیے اس نے کچھ بولا ہو. اس نے عوام کے حقوق کے لیے, عوام کے تحفظ کے لیے, عوام کے حق کے لیے اس نے جلسے میں بیان دی ہو. اس بیان کو چھپایا گیا ہے, بلکہ اس حصے کو اٹھا کر اس پر اس اصل ایشوز کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے جو مولانا نے بیان نہیں کی ہے. مولانا کا مقصد نہیں تھا کہ شہداء شہید نہیں ہیں. کون کہہ رہا ہے پاکستان کا ایک ایسا بندہ جو پارلیمنٹ جاتا ہے, ایک ایسا بندہ جمہوریت کا دفاع کرتے ہیں, اس کے باوجود وہ کہیں گے کہ نہیں یہ جو پاکستانی شہداء ہے وہ شہید نہیں ہے. تو یہ سب جو ہے یہ مسلم لیگیوں کا پروپیگنڈا ہے. پروپیگنڈا اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے ملک کے اندر کوئی کام کیا نہیں ہے. اگر نہیں کیا تو عوام کو پتہ چلے گا, عوام پھر پوچھیں گے کہ کیوں نہیں کیا. ان لوگوں نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا, اس طرح ہم نے ڈیولپ کیا, اس طرح ہم نے باہر سے کام لائی ہے,
ڈالرز لائے ہیں، یہ کیے وہ کیے۔ تو اب جب حقیقت سامنے آئے ہیں تو ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمیں عوام کے سامنے جانا پڑے گا، پھر دوبارہ الیکشن میں کھڑا ہونا پڑے گا، پھر 19 سیٹیں ملیں گے اور پھر ہم فارم 47 سے حکومت بنائیں گے تو عوام اس سے زیادہ ہمیں ذلیل کرے گا۔ تو ان کا یہ توقع تھا کہ 19 کے بجائے 50-60 سیٹیں مل جائیں گے، باقی ہم فارم 47 سے لیں گے اور پھر حکومت بنائیں گے، تو تھوڑا سا جو خاطر مدارت ہے وہ تھوڑا کم ہوگا۔ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح 2024 کے بعد ہو رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مولانا نے ان کا جو وہ خواب تھا وہ چکنا چور کیا۔ اب انہوں نے اپنے کھلونے کو دوبارہ ایکٹیو کیا ہے۔ وہ اب مولانا کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ کیوں ایسا کیا ہے، ہمارے لیے کیوں خطرہ پیدا کیا ہے، ہم نے تو اتنا بڑا ایک سٹرکچر بنایا تھا جھوٹ کا، وہ تو آپ نے زمین بوس کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے۔ تو اب اختیار ولی اور حنیف قریشی بہت سے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے ایکٹیو ہو چکے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے کر رہے ہیں، وہ اس موجودہ ٹولے کے لیے کر رہے ہیں، موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ بے فکر رہے، ہم ہیں، ہم میں جو عزت کا جو پرسنٹیج ہے اس کا تو پوچھئے مت، لیکن ہم کام کر رہے ہیں، آپ بے فکر رہے۔ مولانا کو ہم پہلے یہ کہیں گے کہ یہ تو ایک بہت بڑا عالم ہے، پھر یہ کہیں گے کہ آپ معافی مانگ لیں، کس چیز کی معافی مانگ لیں یہ نہیں بتائیں گے، لیکن صرف یہ بتائیں گے کہ آپ نے شہداء کی توہین کی ہے، کہا کہ ہے کس بنیاد پر کی ہے، وہ بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی۔ آپ اپنی رائے جو ہے کومنٹ میں لکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبت ہوگا، بہت بہت شکریہ۔